الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیارے حبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفان یعنی اپنے عرفان ربانی کا ناطق ثبوت، ناطق دلیل بنایا ہے۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی پر ایک ناطق دلیل ہیں۔ ناطق کہتے ہیں سپوکن، یعنی خطاب کی ہوئی، بولتا ہوا ثبوت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کا آغاز کیا ہوا سے۔ یہ عربک زبان میں اس کا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے ارسل رسولہ، جس نے رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، ودین الحق یعنی دین حق کے ساتھ، رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جب ہم آیہ مبارکہ کے آغاز میں ہوا اور الذی کو دیکھتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں وہی ہے، تو میرا خیال کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس میں ابہام ہے، یعنی یہ کلیئر بات نہیں ہے کہ کون وہی ہے۔ یہی بات ہے نہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہی، تو آپ کہیں گے وہ کون ہے اور وہی کون ہے، تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو عربک زبان کا یہ قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، غور سے سنیے گا، یہ بڑا یعنی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے۔ کسی کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتانا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی اچھی ایک یعنی انفارمیشن مل جائے گی، مواد مل جائے گا عقل سے بھی۔ یعنی ہمارے لیے تو محبت کی بات قرآن نے بتا دیا، حدیث میں بتا دیا گیا، ہم مان جائیں گے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن وہ لوگ، ان کے لیے تو قرآن سب سے پہلے تو وہ قرآن میں ہی ڈاؤٹ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو ان کو کس طرح تو اس کو سائنٹیفکلی اور عقل کے مطابق یہ بھی ان کو جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات کو سمجھیں گے۔ اچھا، اب عربی کی زبان میں یہ ہوتا ہے، یا ہوا کیا ہے، یہ ضمیر ہے، یعنی یہ پروناؤن ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں عربک میں، اور جو الذی ہے وہ بھی اسم موصول ہے۔ یہ اسم ضمیر ہے، یعنی ہوا اسم ضمیر ہے اور الذی اسم موصول ہے۔ یہ دو اسم ہیں، یہ دو اسم ہیں، یہ مبہم یعنی ان میں ابہام ہوتا ہے، یہ کلیئر نہیں ہوتے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ پڑھا کہ ہوا الذی، وہی، تو یہ اس میں کلیئر نہیں ہے نا کہ یہ کیا بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو یعنی اسم ضمیر کے ابہام کو
دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ اس کا جو مرجع ہوتا ہے نا، کہ جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے، جس کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہوتی ہے، جب تک اس کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، مرجع کو ظاہر نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ضمیر کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کا ابہام جو ہے، شبہ جو ہے وہ دور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسم جو موصول ہے، جو الذی قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر آپ نے پڑھا ہوگا، الذی جو ہے وہ بھی اس وقت تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک اس کا جو صلہ ہے، یعنی جس کی طرف وہ، یعنی جس کا وہ صلہ ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا اس وقت، نہ تو الذی کا ہمیں پتہ چلے گا، نہ ہمیں ہوا کا پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک سینٹنس بولتا ہوں کہ بکر آیا، بکر اس کمرے میں آیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، یہ ایک میں نے سینٹنس آپ کے سامنے بولا۔ اب بکر کیا ہے؟ وہ مرجع ہے، اس نے کہا یہ اسم ضمیر ہے۔ اگر میں ویسے کہہ دوں اس نے کہا تو آپ کہیں گے یہ کون اس نے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کیونکہ اس میں کلیئر بات ہی نہ ہے۔ جب تک میں زید کا نام نہیں لوں گا، بکر کا نام نہیں لوں گا کہ وہ کمرے میں آیا، اس نے کہا، تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ زید کمرے میں آیا اور اس نے یہ کہا۔ غور سے سنیے کا بڑا نقطہ اہم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا هو الذی، فرمایا وہ وہی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ جب یہ فکرہ بولا جائے گا تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہی یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اسم ضمیر جو ہے اس کے مرجع کے بغیر اس کا ابہام دور نہیں ہوتا، جس طرح اسم موصول کا صلے کے بغیر ابہام دور نہیں ہوتا، جس طرح زید کمرے میں آیا اس نے کہا کا ابہام زید کے کہنے سے دور نہیں ہوتا، اس طرح جب تک ہم ارسل رسولہ بالہدی نہیں کہیں گے، یعنی رسول کا نام نہیں لیں گے، اس وقت تک ہمیں وہی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک ہمیں رسول کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہمیں رسول کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمیں خدا کا پتہ نہیں چلے گا۔ رسول اللہ کے بغیر ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ یہ کہیں گے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، اس کی پیدائش میں کیا ہے، اور رات اور دن کے اختلاف میں اہل عقول یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نشانیوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ نشانیوں سے ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ سورج کیا ہے، یہ بھی خدا کی نشانی ہے، صفات ہے۔ یہ چاند کیا ہے، یہ بھی خدا کی نشانی ہے۔ یہ دریا کیا ہے، یہ نباتات کیا ہے، یہ درخت کیا ہے، یہ پورا جہان کیا ہے، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی سانے کا پتہ چلتا ہے، یعنی جو مصنوعات ہیں۔ اگر آپ کوئی مصنوعات بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز بنی ہوئی، تو اس کو دیکھ کر آپ کو سانے کا پتہ چلے گا۔ تو اس تمام جہان کا سانے ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس تمام جہان کی جو نشانی، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، یہ کس کا پتہ دیتے ہیں؟ اگر وہ نشانیاں اپنے خالق کا پتہ ہی نہ دیں تو وہ نشانیاں کیسی ہیں؟ تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خدا تک پہنچنے سے تو آپ نشانیوں کو دیکھ لیں، خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ہے نا جی؟ سوال یہ اٹھ سکتا ہے، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کے بغیر، رسول کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ سورج میری نشانی ہے، چاند میری نشانی ہے، یہ آسمان میری نشانی ہے، یہ تمام میری نشانیاں ہیں۔ اس بات کو ہم رد نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ سورج خدا کا پتہ
دیتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ چاند خدا کا پتہ دیتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ جہان خدا کا پتہ دیتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں کیا ہیں؟ خاموش ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے خاموش ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ بات یہ ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، پھر وہ بات بتاتا ہوں۔ پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اور ہمیں خدا تک کا رستہ بتاتی ہیں، لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہ نشانیاں خاموش ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیسے خاموش ہیں؟ جب انسان اس دنیا میں آیا، جب اس نے سورج کو دیکھا تو سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ اگر وہ خدا پر نشانی ہوتی، خدا کی دلیل ہوتی، تو وہ سورج بولتا زبان سے، کہتا کہ میں تو خدا کی خدائی پر دلیل ہوں، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہوں، میں تو نشان ہوں، مجھے نہ پوجو، خدا کوئی اور ہے۔ سورج بولا نہیں، لوگ سورج کی پوجا کرتے رہے۔ کسی نے چاند کو دیکھا، چاند کی پوجا کرنی شروع کر دی، چاند بولا نہیں زبان سے کہ اے اللہ کے بندو، میں تو اس کی مخلوق ہوں، خدا تو کوئی اور ہے، مجھے کیوں پوجتے ہو؟ اور دریا، سمندر، کوئی بھی نہیں بولا، پتھر بھی نہیں بولے، لوگ پتھروں کو پوجتے رہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پتھر آتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں یہ سورج آتا ہے وہ بھی بولتا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں چاند آتا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ تو کسی نے کتنا پیارا کہا، میرے محبوب میرے نبی تو وہ ہیں جو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کرتے ہیں بتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو، صحیح بات کر رہے ہو، وعدہ کرو مجھ سے، اگر یہ چیز میں بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں اس چیز کو حکم دوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بولنے کہ وہ کیا ہے تو کیا پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر میں تو اتنا لے کر آیا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں آپ بتا دیں کیا ہے۔ اللہ، میرے نبی نے اشارہ کیا، جب اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں جو پتھر تھا، پتھر سے یہ آواز آئی کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، خدا کے سچے رسول ہیں۔ لوگ خود بتوں کی پوجا کرتے رہے، لوگ پتھروں کی پوجا کرتے رہے، پتھر بولا نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پتھر آیا، وہ بھی زبان سے بول رہا ہے۔ سورج کو آپ دیکھ لیں، سورج کی لوگ پوجا کرتے رہے، سورج بولا نہیں، کہا مجھے کیوں پوجتے ہو؟ زبان سے بولا نہیں، لیکن جب میرے آقا نے سورج کو اشارہ کیا، میں آپ کو خیبر کے مقام پر لے چلتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دزانوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، عصر کی نماز چلی گئی ہے۔ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اللہ، آپ لیٹے ہوئے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، حضرت علی کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ، آپ نے آنکھیں کھولی، علی کو افسردہ دیکھا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کی بارگاہ میں کہا گھبراؤ نہیں علی، خدا کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا اے اللہ، غور سے سنیں یہ الفاظ، حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی تم مجھے جگا دیتے، تم نے نماز کو کیوں قضا کیا؟ نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ علی تمہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، مجھے جگا دیتے؟ یہ نہیں فرمایا، کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ سے یہ یعنی عرض کرتے ہیں اے اللہ، علی تیرے اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، اس کی نماز کو قضا نہیں ادا کروا دے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور سورج جو لوٹ چکا تھا واپس آیا، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ سورج واپس آیا اور حضرت علی نے نماز کو ادا کیا۔ تو یہ وہی سورج ہے، دلیل تو ہے، لیکن یہ دلیل اس وقت بولی کس کے اشارے پر؟ جو محمد رسول اللہ نے اشارہ کیا۔ چاند کو دیکھ لیں، مکے والوں نے کہا معجزہ دکھا دے، حضور نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ٹوٹ گیا چاند۔ اللہ،
آپ اندازہ کر لیں یہ وہی چاند ہے جس کو لوگ پوجتے تھے، وہ بولا نہیں، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، اللہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جس کو مس ہو گیا، حضور علیہ السلام و تسلیم کو کسی نے ٹچ کر لیا، ایک تنا ایک درخت تھا مدینہ شریف مسجد النبی کے اندر، حضور اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا۔ اب مدینے میں ایک آدمی آیا، وہ کارپینٹر تھا بڑا اچھا، صحابہ اس کے پاس گئے، کہا ایک ممبر بنا دو، ہم اپنے آقا نعمت کو بڑی عزت سے احترام سے اس ممبر پر بٹھا کر عرض کریں گے کہ خطبہ دیا کریں۔ ممبر بن گیا، مسجد میں آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پر تشریف فرما، اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا دیکھو کون رو رہا ہے، یہ کون گڑ گڑا کر رو رہا ہے؟ دیکھا گیا، قریب ہو کر دیکھا تو وہ جو درخت تھا اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر سے نیچے آئے، آپ سیدھا اس درخت کے پاس گئے، جس طرح انسان کو سینے سے نہیں لگایا جاتا اس طرح حضور نے اس درخت کو سینے سے لگایا، کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج آپ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، ممبر پر چلے گئے ہیں، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ، حضور نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا آؤ پھر محبت کا صلہ ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تو تمہیں ابھی دعا کرتا ہوں، ہرا کر دیتا ہوں، قیامت تک تم ہرے رہو گے اور تمہارے اوپر ایسا پھل لگا دیں گے ساری دنیا قیامت تک کھاتی رہے گی، وہ پھل ختم نہیں ہوگا۔ یا تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں لگا دیا جائے؟ اللہ، کہا یا چاہتے ہو کہ جنت میں لگا دیا جائے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، درخت نے کہا یا وہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا سیانہ تھا، کہا اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے جنت میں لگا دیا جائے۔ فرمایا عرض کی مجھے جنت، حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت میں لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تو درخت ہے بے زبان ہے، اللہ احد پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے وہ ابھی جو روایت آپ کے سامنے ایک خبر روایت بیان کی تھی کہ ایک تابعی جو تھا اس کو صحابی نے بتایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ کی محبت کو اپنے خون میں مکس کر لو گے تو انشاءاللہ جنت جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ آئیں اس کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا، احد پہاڑ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر اللہ مکے سے لے کر اپنے گھر جا رہی تھی، میں نے راستے میں دیکھا جس راستے پر چلتی ہوں وہ پتھر جو بالکل یعنی دھوپ سے گرمی سے جلے ہوئے تھے، وہ فرماتی ہیں وہ یعنی بشز، وہ جھاڑیاں جو بالکل جلی ہوئی تھیں، جب میں سواری لے کر چلتی ہوں تو وہ ہری بھری ہوتی جاتی ہیں اور ان سے آوازیں آ رہی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہ وہ دلیلیں تھیں جو تھی تو دلیلیں لیکن خاموش دلیلیں تھیں۔ ناطق دلیل کون تھی؟ ان کو بلایا کس نے؟ محمد رسول اللہ نے بلایا۔ محمد رسول اللہ نے جب اشارہ کیا، محمد رسول اللہ نے جب حکم کیا تو یہ دلیلیں بولنے لگی کہ ہمیں بھی یہ جو کچھ ملا ہے یہ انہی کے صدقے سے ملا ہے، یہ انہی سے صدقے میں ملا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تبوک کی جنگ جو ہے، آپ واپس آ رہے ہیں، اس سفر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز آ رہی ہے، ایک جس طرح یعنی رونے کی آواز نہیں آتی، اس طرح کی کوئی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے حضرت انس غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، آپ نے جب ایک غار تھی اس کی طرف جب آپ گئے تو دیکھا اس غار میں ایک بہت ہی خوبصورت باریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ حضرت انس نے جا کے حضور کی بارگاہ میں ان سے گفتگو ہوئی، پوچھا آپ اللہ کے بندے آپ کون ہیں، اس غار میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ،
انہوں نے کہا میں الیاس علیہ السلام ہوں، مجھے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام آج اس راستے سے گزر رہے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہیں، ان کو جا کر عرض کریں کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا اور حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہیں بیٹھ کر جنت سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنت سے کھانا آیا ہے، جنت سے میوہ جات آئے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا تناول کیا اور پھر ہم ان سے ملاقات کر کے آگے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کسان کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے کی خواہش خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس محبوب کو ملا دے، ہمیں اس پیارے نبی اور رسول کو ملا دے جس کے صدقے میں تو نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ ایک دفعہ کھانا کم پڑ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا حضور 15 کھجوریں ہیں بس۔ فرمایا آدمی کتنے؟ کہا 30,000 15 کھجوریں ہیں، آدمی 30,000 ہیں۔ اللہ، حضور نے فرمایا اچھا آؤ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ مشکیزہ بلایا، اللہ، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ ایسے کرو، اس مشکیزے کو الٹنا نہیں ہے، الٹا نہیں کرنا، اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے، 10 کی ٹولیوں کو بلاؤ اور اس میں سے کھجوریں نکالتے جاؤ اور ان کو پیش کرتے جاؤ۔ خدا کی قسم وہ منظر اس آسمان نے دیکھا اللہ کہ وہ ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کو بلایا، 10 کی ٹولیاں آتی جا رہی ہیں اور اس میں سے کھجوریں نکلتی جا رہی ہیں، اور 30,000 کے لشکر میں وہ 15 کھجوریں، اللہ، 15 سے پتہ نہیں کتنے ہزار کھجوریں ہو گئی، وہ کھائیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں جی حضور کیسے راضی، القاسم اللہ یوتی، حضور کو قاسم کیسے بنا دیا؟ قاسم اسی طرح تو بنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کھجوریں کبھی ختم نہ ہوں؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ، نہ کام کی ضرورت نہ جاب کی ضرورت، کھانا ملتا رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ اس مشکیزے کو لے جاؤ، کبھی بھی الٹنا نہیں، جاؤ قیامت تک یہ کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مشکیزے کو لے گیا، اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکیزے کو گھر میں رکھ دیا اور میں اس سے کھجوریں نکالتا رہا، مہمانوں کو بھی دیتا رہا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، پتہ نہیں کتنی کھجوریں میں 24 سال تک اس مشکیزے میں سے کھجوریں نکالتا رہا۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ 24 سال بعد جب غدر پڑا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ، تو فرماتے ہیں کہ میرے مشکیزے کسی چور نے چرا لیا اس مشکیزے کو۔ فرمایا 24 سال تک میں کھجوریں وہاں سے نکالتا رہا اور صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، مہمانوں کی توالو بھی کرتا رہا، خود بھی کھاتا رہا۔ اب اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ 24 سال کے دوران کتنی کھجوریں اس میں سے نکالی گئیں، تو انہوں نے ایک حساب کتاب لکھا کر اپنی کتاب میں لکھا کہ 15,000 من کھجوریں اس 24 سال میں ابو ہریرہ نے اس مشکیزے سے نکالی اور لوگوں کو دیتے رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، فضیلت ہے۔ اللہ، تو یہ وہ دلیلیں تھیں کہ جو دلیلیں تو خاموش تھی لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو یہ دلیلیں بھی بولنے لگیں، اب ایک اور سوال ہے جو بہت ہی اہم، جو آج اس زمانے میں اور اس ملک میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، یہ مختلف جو مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سورج کو پوجتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اصل میں ہم خدا کو ہی پوجتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے جی، سب کوئی گاڈ کہتا ہے جی، کوئی رام کہتا ہے جی، کوئی خدا کہتا ہے جی، کوئی اللہ کہتا ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اور آج کل تو یہ کانسیپٹ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہ وہ چاہتے ہیں دین، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین وحد یعنی وحدت ادیان، یعنی ایک ہی دین ہے، یعنی سب ایک ہی اللہ
مان رہے ہیں جناب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی یعنی خطرناک کنسیپٹ ہے، یہ بہت ہی خطرناک کنسیپٹ ہے۔ اچھا اب اس کو حل کس طرح کرنا ہے؟ حل اس طرح کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، غور سے سنیے گا، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان سے ایک وعدہ عہد لیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا رب؟ یعنی توحید کے اوپر ان سے وعدہ لیا گیا، تو سب نے کہا، اس میں تمام ارواح اس وقت شامل، سب نے کہا قالوا بلی، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اب جب ہم اس دنیا میں آئے، یعنی وہ روح جسموں میں آئی، تو اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کہ مختلف راستے لوگوں نے اپنا لیے۔ کسی نے عقل کی بنا پر سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، اچھا کسی نے عقل کی بنا پر چاند کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ اچھا اب یہ چیز کیوں پیدا ہو ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ محبت ہے اپنے خالق کے ساتھ، وہ معجزہ ہے۔ کیونکہ انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان بنا ہے انس سے، اور انس کا معنی ہے محبت کرنے والا، جس نے محبت کی، ٹھیک ہے، الف نون سین، جس نے محبت کی۔ تو اللہ نے ہماری اس یعنی فطرت میں محبت کرنا جو ہے وہ پیدا کر دیا، محبت کرنا ڈال دی، کس سے؟ جو ہمارا خالق ہے، یعنی خالق کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی۔ تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ محبت جو ہے وہ ہمیں اکساتی ہے کہ ہم اپنے خالق کی تلاش کریں۔ اب ہم اپنے خالق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، یہودی بھی نکلے ہوئے ہیں، عیسائی بھی نکلے ہوئے ہیں، ہندو بھی نکلے ہوئے ہیں، یہ مختلف مذاہب کے لوگ یعنی خدا کی تلاش میں اپنے خالق کی طرف ہے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق نا، خالق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب ان میں سے بہت ساروں نے عقل کو معیار بنا لیا، لیکن اس کو غور سے دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محدود نہیں ہے اور عقل ہے محدود۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی محدود چیز جو ہے وہ لامحدود کا احاطہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ غور سے سمجھیں، یہ عقل کی دلیل ہے، یعنی کوئی محدود چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی ساتھ کوئی لیمٹس ہیں، اس لیمٹ کے بعد وہ ختم ہو جائے گی آپ کی، اس کے بعد آپ کو کہاں انڈرسٹینڈ۔ تو اب مختلف لوگوں نے مختلف طریقے اپنا لیے، کسی نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب فرق کیا ہے کہ طریقہ کار غلط ہے، اب طریقہ کار غلط ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو میں چائے کی ایک پیالی پیش کروں، اس میں چینی ڈالی ہوئی لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، کہ چائے میں چینی ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ میں عقلی دلیل آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کا طریقہ ہے، اگر آپ کان کے ساتھ اس چائے کی پیالی کو لگائیں گے تو مجھے بتائیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں چینی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ جواب دیں، پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، کیونکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس چائے کی پیالی میں انگلی ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ چائے میں چینی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پتہ؟ طریقہ کار کیا ہے کہ اس چائے کی پیالی میں چینی کا پتہ لگایا جائے؟ یہی ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ تو اس کا طریقہ ہم نے یہ بتا دیا کہ اس چائے کو جب پیو گے تو پتہ چلے گا، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، یہ راستہ ہے۔ کان سے لگاؤ گے پتہ نہیں چلے گا، آنکھوں سے دیکھو گے پتہ نہیں چلے گا، انگلی ڈالو گے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بنائی گئی ہے کہ جب قوت ذائقہ، یعنی قوت ذائقہ سے پتہ چلے گا اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ ایک گھونٹ پیئیں گے پتہ چل جائے گا کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ سورج کو دیکھتے ہیں اور عقل کی معیار پر اس کو پرکھتے ہیں کہ سورج میں بڑی روشنی ہے، تو یہ بھی کسی کی مخلوق ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر آپ پتھروں کو دیکھتے ہیں تو اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو خدا نے ہمیں طریقہ کار کیا بتایا کہ مجھ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، مجھے پوجنے کا، میری عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ اگر کہیں خدا ایک ہے تو تم
طریقہ کار یہ ہے، تو ہمیں خدا کا پتہ چلا، ہمیں خدا کا پتہ چلا محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے، ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ ملا تو محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ طریقہ کار جو ہے، عقلیں جو ہیں وہ نیچے رہ جائیں گی، ہمارے دماغ نیچے رہ جائیں گے، لیکن وہ چیز، وہ طریقہ کار جو خدا نے ہمیں بتا دیا، وہ طریقہ کار جس سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے، وہ راستہ نبی کی ذات ہے، وہ راستہ رسول کی ذات ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بتا دیا، انہوں نے یہ اپنی زبان سے کہا قل هو اللہ احد۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ خدا ایک ہے۔ اللہ نے خود نہیں کہا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کہا اپنی زبان سے، اپنے منہ سے تم کلام کرو اور میرے بندوں کو بتاؤ خدا ایک ہے۔ تو یہ ایک، یعنی اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی یہ سارے جی ہم رام کہتے ہیں لیکن ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، تو وہ طریقہ کار ان کا غلط ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک خدا کا صحیح بندہ نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے گا، جب تک رسول کی بارگاہ میں نہیں آئے گا۔ تو اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یعنی 1400 سال 1500 سال سے پہلے، اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ جو وقت چل رہا ہے، اس میں جو محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہوگا وہ خدا کا صحیح بندہ نہیں بن سکتا، وہ خدا کا ٹرو سرونٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے راستہ جو بنایا ہے وہ غلط ہے۔ وہ تو دلیل کو ہی پوجنا شروع کر دیا، اس نے تو دلیل کو ہی پوجنا شروع کر دیا، خدا تک تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک خدا تک پہنچنے کی دلیل کیا ہے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں آئیں، رسول کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے ہمیں خدا کا راستہ ملتا ہے، خدا کی پہچان ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء بنایا، آپ پر تمام ادیان کو ختم کر دیا۔ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، تمام کو فضیلتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام کی خوبیاں، ان تمام کے معجزات کو ہم نے اکٹھا کیا، ان تمام کے علوم کو ہم نے اکٹھا کیا۔ اے پیارے حبیب وہ تمام علوم ہم نے تیری ذات میں رکھ دیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا کر دیا۔ یہ ہے حضور کی شان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ عرفان، یعنی اللہ کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم، تم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار
شفیع امم لا